مجھے افسوس ہے مس مراد کہ آپ نے میرے کچھ جملے سن لیے جو میں نے کسی وقتی دباؤ کے تحت کہے ہوں گے اور ان جملوں سے آپ کو تکلیف پہنچی. میں ان جملوں کے سلسلے میں یا ان الفاظ کے سلسلے میں عید کا خوشیوں والا دن اداکار شکیل یوسف کی فیملی کے لیے مشکلات اور غموں بھرا دن ثابت ہوا. لیجنڈری ایکٹر شکیل یوسف طویل علالت کے باعث کراچی میں انتقال کر گئے. انہوں نے لگ بھگ 5 سال بیماری کا جوامردی سے مقابلہ کیا لیکن آخرکار بیماری نے ان کو شکست دی اور وہ آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا آخری وقت کیسا گزرا، ان کا انتقال کہاں ہوا اور آخری وقت میں ان کے کیا الفاظ تھے. نہیں یہ کیا ایک ہنگامہ کا ہے. ہوٹل کے باہر بھی اس قسم کا کوئی بورڈ نہیں لگا جس پہ درج ہو کہ یہاں کس قسم کے بچے آ سکتے. پھر جی پاکستان شوبز انڈسٹری میں 5 دہائیوں سے زائد عرصہ راز کرنے والے سینئر لیجنڈ فنکار شکیل یوسف آج شام CMH ملیر کینٹ میں انتقال کر گئے. اداکار شکیل یوسف گزشتہ کئی سالوں سے علیل تھے. وہ کراچی کے مختلف ہسپتالوں سے علاج کروا رہے تھے. 2018 میں ان کا بائی پاس ہوا لیکن آج عید الاضحیٰ کا پہلا دن ان کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوا. شکیل یوسف کئی دنوں سے ملیر کینٹ CMH میں زیر علاج تھے جہاں ان کا علاج چل رہا تھا مگر ان کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. وہ مسلسل بیمار ہوتے جا رہے تھے بلکہ ہسپتال میں پڑے وہ مزید کئی بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے. ان کا انتقال 85 سال کی عمر میں ہوا جبکہ وہ کئی سالوں سے دل کی بیماری کے باعث بریک لیے ہوئے تھے. ان کے انتقال کے باعث فنکاری کے شعبے میں بڑا خلا پیدا ہوا. وہ ورسٹائل اداکار تھے جن کا کریئر 5 دہائیوں سے زائد پہ مشتمل تھا جس میں انہوں نے لازوال کردار ادا کیے. طویل علالت اور بیماری کے باعث شکیل یوسف چلنے پھرنے سے قاصر تھے. انہوں نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جو ان کو اندر باہر لے کر جاتا تھا جبکہ ان کی دیکھ بھال بھی ملازم ہی کرتا تھا. ان کا آخری وقت کراچی CMH ملیر کے بستر پر گزرا جہاں وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں دراز پڑے ہوئے تھے. ان کو آکسیجن کے ذریعے مصنوعی سانس دی جا رہی تھی. آکسیجن کے ذریعے ان کی زندگی کی سانسوں کو بحال رکھا جا رہا تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو تمام خاندان ان کے ساتھ تھا. ان کا بیٹا بھی اس وقت ہسپتال میں ان کے بستر کے پاس موجود تھا جبکہ ان کی بیٹی بیرون ملک سعودی عرب مقیم تھی. وہ اپنے والد کے آخری وقت میں ان کے پاس موجود نہیں تھی بلکہ ان کو صحت کے حوالے سے اطلاع دی گئی تھی کہ شکیل یوسف کی طبیعت بہتر نہیں. ان کی سانسوں کی ڈوری کسی وقت بھی کٹ سکتی ہے. اگر وہ ان سے ملنا چاہتی ہیں تو پاکستان پہنچ جائیں. وہ بھی اپنے وطن واپس آنے کو تیار تھیں لیکن وقت نے ان کے والد کو مہلت نہ دی اور وہ ان کے پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی اگلے سفر پر روانہ ہو چکے تھے. ان کی بیٹی صبح سویرے پاکستان پہنچیں گی اور اپنے والد کی آخری رسومات میں شریک ہوں گی. اگر ان کی فیملی کی بات کریں تو شکیل یوسف نے سوگواروں میں 2 بچے چھوڑے جبکہ ان کے دونوں بچوں کی عمریں بھی 50 سال سے زائد ہیں. ان کے دونوں بچے بیٹا اور بیٹی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور شادی شدہ ہیں جبکہ ان کے بچوں کے بچے بھی شادی شدہ ہیں. شکیل یوسف کے نواسے نواسیاں بھی رشتہ ازواج سے منسلک ہو چکے. ان کے انتقال کے وقت ان کے مالی حالات بہت بہتر تھے. وہ کراچی کے پوش علاقے میں رہائش پذیر تھے جہاں ان کے پاس رہنے کے لیے عسکری 5 کراچی میں عالیشان ذاتی گھر موجود تھا جس میں وہ اپنے بیٹے اور فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھے جبکہ ان کے پاس گاڑیاں بھی موجود تھیں. ان کے گراج میں پرانے ماڈل کی گاڑیاں بھی تھیں جن کو انہوں نے شوق کے لیے رکھا تھا. انہیں کسی قسم کی مالی مشکل کا سامنا نہ تھا بلکہ وہ مالی لحاظ سے آسودہ تھے. ان کو بس زندگی میں بیماری کی پریشانی تھی، باقی اللہ کی دی ہوئی ہر آسائش ان کو میسر تھی. آخر میں شاید آپ جانتے ہوں گے کہ طلعت صاحب اس وقت ہمارے ملک میں اس فیلڈ کے بہترین آدمی ہیں. جی میں جانتا ہوں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں ان کے سجیشنز دکھا دوں. مس مراد وہ فائل نکالی. فیکٹری تو اس ماہ مکمل ہو جائے گی. جی. اداکار شکیل کا اصل نام یوسف کمال تھا. انہوں نے متعدد لازوال ڈراموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اداکار شکیل اپنی باکمال اداکاری کے لیے مشہور تھے. انہوں نے مختلف ٹیلی ویژن ڈراموں میں اپنے یادگار کرداروں کے سبب بے پناہ شہرت حاصل کی. انہوں نے چھوٹی اسکرین پر بھرپور راز کیا اور ان کے دور عروج میں کوئی بھی ڈرامہ سیریل ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا. اداکار شکیل کا پیدائشی نام یوسف کمال تھا. جب وہ شوبز میں آئے تو ان کے استاد یوسف صاحب جنہوں نے ان کو فلموں میں متعارف کرایا تھا انہوں نے ان کو یہ نام دیا جس سے انہیں اب ساری دنیا جانتی ہے. ان کی جائے پیدائش بھوپال کی ہے. آبائی وطن لکھنؤ تھا. والدہ کی طرف سے آدھے پٹھان تھے. ننیال میں ان کے 4 ماموں تھے اور سب کے سب فوجی. اس کے بعد ان کی اولاد وہ بھی فوج میں. ان کے خانوادے کا ایک بڑا حصہ فوج سے تعلق رکھتا تھا. ان کے نانا جان کا تعلق بھوپال سے تھا. ایک خاص عرصے تک وہ بھوپال کے آرمی چیف رہے. شکیل کے نانا بریگیڈیئر جنرل عبد القیوم خان عرف سولت تھے.
آج بھی بھوپال میں ان کا آبائی مکان سولت منزل آباد ہے. ان کی بیوی ایک فوجی کی بیٹی اور ایک شہید کی بہن تھی. اگر کہا جائے کہ ان کا تعلق فوجی خاندان سے تھا تو بالکل غلط نہ ہوگا. 1952 میں ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آیا. اس کے بعد سے اب تک سارا وقت کراچی میں گزرا. یہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی, پھر اداکاری کے شعبے سے وابستہ ہوئے. ناظرین, اداکار شکیل کو چند سال پہلے سینے میں تکلیف کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا, جہاں ان کے عارضہ قلب میں مبتلا ہونے کی تشخیص کی گئی, جس کے بعد ڈاکٹرز نے ان کا بائی پاس کیا اور وہ روبائے صحت ہو کر گھر منتقل ہو گئے, جہاں ان کو متعدد بیماریوں نے آ گھیرا اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے مکمل فٹ نہ ہو سکے اور عارضہ قلب کے باعث لاغر ہو گئے. شکیل یوسف 2018 سے شوبز سے باہر تھے اور اس کے بعد انہوں نے کسی ڈرامے یا فلم میں کام نہیں کیا. ان کی شوبز کے حوالے سے ساری سرگرمیاں معطل تھیں اور وہ مکمل طور پر اپنے ملازم پہ انحصار کرتے تھے. شکیل یوسف باکمال انسان تھے جن کی اداکاری کو ساری عمر یاد رکھا جائے گا. وہ اداکاری میں اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے. انہوں نے کریئر کی ابتدا ریڈیو پاکستان میں بچوں کے پروگرام سے کی. اس کے بعد وہ تھیٹر اور ریڈیو میں کام کرتے رہے. شکیل کے استاد مشہور کالم نگار اور ڈرامہ نگار مرحوم نصر اللہ خان صاحب تھے. شکیل یوسف کالج لائف کے بعد تشہیر کے شعبے سے بھی وابستہ رہے. ریڈیو اور تھیٹر میں اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کے بعد انہوں نے فلم میں قدم رکھا. ان کی پہلی فلم ہونہار تھی. اس فلم میں ان کا کردار بگڑے بھائی کا تھا. بڑا بھائی پڑھ لکھ کر اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ ٹیلی ویژن میں آئے اور اب تک جو شکیل کی شناخت ہوئی وہ ٹی وی کی وجہ سے ہوئی, کیونکہ شوبز کے اندر کئی شعبے ہیں, ریڈیو, تھیٹر, فلم, ٹی وی, ماڈلنگ وغیرہ. انہوں نے ان تمام شعبوں میں کام کیا تھا. ناظرین, 5 دہائیوں میں جو کام انہوں نے کیے اس کے سلے میں حکومت پاکستان نے انہیں پہلے تمغہ حسن کارکردگی, لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ, ستارہ امتیاز اور اس کے بعد صدر پاکستان نے اعتراف فن کا ایوارڈ دیا. شکیل کو چاکلیٹی ہیرو, گلیمر بوائے, رومانٹک پرنس, چارمنگ جیسے القابات ملے, جبکہ وہ خود کو سنجیدہ ایکٹر کہتے تھے. شکیل کا سب سے پہلا ٹی وی کھیل حسینہ معین کا لکھا نیا راستہ تھا. نیلوفر عباسی جو اس زمانے میں نیلوفر علیم ہوتی تھیں وہ لیڈنگ رول میں تھیں. پھر حسینہ کا ہی لکھا تمہیں عید مبارک کیا. پھر شہزوری کیا, وہ بھی حسینہ معین کا لکھا تھا. ان تینوں میں نیلوفر عباسی ہیروئن تھیں. انکل عرفی کا جو کردار تھا اس نے ان کے کریئر کو بدل کر رکھ دیا. وہ لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ ایک سنجیدہ اداکار ہیں. انہوں نے اشفاق احمد, بانو قدسیہ, فاطمہ, سریا بجیا, حسینہ معین, امجد اسلام امجد, اصغر ندیم سید اور انور مسعود کے ڈراموں میں کام کیا. شکیل یوسف نے اپنے شاندار کریئر میں کئی لازوال ڈراموں میں کام کیا, بلکہ وہ ڈائریکٹر کو بتاتے تھے کہ کام اس طرح کیا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے تمام سینئرز کے ساتھ کام کیا تھا. انہوں نے پی ٹی وی جیسا ادارہ بنانے میں اپنا حصہ ڈالا. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. انسان غصے اور جھنجھلاہٹ میں وہ بات بھی کہہ جاتا ہے جو اس کے ذہن کے کسی کونے میں نہیں ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو اتنا ہی انیفیشینٹ یا